بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام شہادت کا فلسفہ و حکمت و مصلحت۔ نظام شہادت یعنی گواہی کا نظام اسلام نے کیوں رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اور کیا ترتیب ہے اس کے اندر۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کا جو سلسلہ رکھا ہے اس میں عمومی طور پر جو گواہی کے سلسلے ہوں گے، مثلا نکاح میں، رضاعت میں، بیع میں، اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں دو گواہ ہونے چاہیے، دو مرد عاقل بالغ مسلمان یا ایک مرد دو عورتیں۔ ہاں، عورتوں کے بعض پرسنلی معاملات، مثلا عدت وغیرہ کے ماہواری کے بعض مسائل گزرنے کے اعتبار سے، عدت گزرنے نہ گزرنے کے اعتبار سے، اس میں ایک عورت کی گواہی کو بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں پر کسی انسان کی جان اور عزت دونوں کے مسائل لاحق ہوں تو وہاں پر اسلام نے صرف ایک دو نہیں 4 گواہوں کو رکھ دیا ہے، کیونکہ وہاں انسان کی جان کا بھی مسئلہ ہے اور عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ مثلا جیسے حد زنا کے حوالے سے اس کے ثبوت کے لیے اسلام نے 4 گواہ رکھے ہیں اور ان کی گواہی کی ایک خاص ترتیب بھی رکھی ہے، کیونکہ اگر وہاں پر یہ چیز 4 گواہ ثابت کر لیتے ہیں تو اس مجرم کے اوپر اس کی جان بھی جائے گی اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت بھی جائے گی، کہ لوگ باتیں کریں گے کہ اس طرح تھا، اس پر ثابت بھی ہوگی یہ چیز، تو عزت کا بھی مسئلہ اور جان کا بھی مسئلہ، اس لیے وہاں 4 گواہ رکھیں۔ اور آج تک یاد رکھیں 4 گواہوں کی روح سے حد زنا کو ثابت کرنے والا مسئلہ ہوا بھی نہیں ہے۔ جو بھی اس سے پہلے سزائیں ہوئی ہیں، مثلا صحابہ کے دور میں بھی اگر ایک دو کا واقعات ہوئے ہیں، حضرت غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا ماعز اسلمی وغیرہ کے بعض حضرات کے، تو وہ اپنے ایمان کے زور پر ہوئے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، خود آ کر انہوں نے اقرار کیا، لیکن 4 گواہوں کی روح سے یہ بات اب تک کوئی ایسا کیس ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ اسلام نے اس میں بہت زیادہ ایک سیفٹی رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے جان، مال، عزت آبرو کی سیفٹی اور تحفظ رکھا ہے اس میں، اور تہمت سے بچانے کے سلسلے رکھے ہیں شہادت کے نظام میں۔ یہ اس کی بڑی بڑی مصلحتیں ہیں۔ اب چند نکات اور حکمتیں اس گواہی کے نظام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس بھی رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، نکاح میں اگر یہ شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا تو تہمت پڑتی کہ غیر لڑکا غیر لڑکی یہ کس طرح گٹھے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو تہمت سے بچانے کے لیے اسلام نے ایک نکاح کا سلسلہ رکھا۔ اور نکاح کس طرح پتہ چلے گا اگر وہ گواہ نہ ہوتے، تو گواہوں کا سلسلہ اور اعلان کا سلسلہ رکھ دیا تاکہ معاشرے کو پتہ چلے، تاکہ یہ آئندہ کسی بھی قسم کے تہمت سے بچ سکے۔ اسی طرح رضاعت کو لے لے، رضاعت کے مسئلے میں اگر بعض لوگ جو ہے دشمنی کر لیتے ہیں، اور دشمنی کرتے ہوئے کسی عورت کو پیسے دے دیتے ہیں کہ تو کہ میں فلاں میاں بیوی ان کی جو اولادیں بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، تو میں نے ان کو دودھ پلایا تھا ان کو ان کے بچپن میں، تو اب دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا، اگر گواہی کا نظام نہ ہوتا تو اس کی عورت کو کی بات کو لینا پڑتا، تو بڑا مسئلہ ہوتا۔ پھر ایسی صورت میں ان کا گھر برباد ہو جاتا، سارا سلسلہ برباد ہو جاتا، بدنامی پھیل جاتی بہت زیادہ۔ اسلام نے یہاں پر گواہی کا ایک سلسلہ رکھ دیا کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ نمبر 3، طلاق۔ اگر گواہی کا سلسلہ نہ ہوتا تو بہت ساری سرکش عورتیں وہ اپنی خاوندوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتی، وہ کہتی ہمیں انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ہم ان کی بیوی نہیں ہیں، وہ بیچارے کے فرشتوں کو پتہ نہ ہوتا، تو بڑے مسائل ہوتے۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی گواہی کا ایک سلسلہ، ایک نظام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح بے کا مسئلہ لے لیں، خرید و فروخت بزنس کا مسئلہ، کہ ایک زوراور آدمی غیر زوراور آدمی کو، مظلوم آدمی کو، اس کی گاڑی کوئی چیز پکڑ لیتا اور کہتا بھائی تو نے تو مجھ پر یہ بیچی ہے، اور اب بناوٹی تحریر بنا لیتا، نہیں بھی تو کہتا جی تو نے بیچی ہے مجھ پر اور یہ چیز تو میری ہے، تو وہ بیچارہ اگر گواہی کا نظام نہ ہوتا تو کس طرح یہ اپنی جان چھڑاتا اس ظالم سے۔ ایسے ہی حد زنا کے حوالے سے الزام اگر عائد کر دیا جاتا تو یہاں پر بڑا مسئلہ ہوتا، تو عزت اور جان کے مسائل درپیش ہو جاتے بہت زیادہ۔ تو اسلام نے یہاں 4 گواہوں کا سلسلہ رکھ کر اس کو سیفٹی دی ہے اس حوالے سے، اور میں اس پر پہلے بات تفصیل سے کر چکا ہوں۔ اب قرآن کریم کے شہادت کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ بھی بہت واضح ہیں۔ مثلا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط شہداء للہ، یعنی کیا مطلب؟ گواہی ضرورت کے وقت میں دینی چاہیے، ضرورت نہ ہو تو خواہ مخواہ گواہی کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ شر القرون کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور فوراً شروع ہو جائیں گے گواہی دینے، قسم طلب نہیں کی جائے گی اور قسم کھانا شروع کر دیں گے۔ تو گواہی ضرورت کے وقت میں جب ضرورت پڑے تو گواہی دینی چاہیے، اور گواہی دیتے وقت ویسے تو کسی کی غیبت جائز نہیں ہے،
لیکن گواہی دیتے وقت کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ضروری ہے گواہی میں، کسی کا حق دلوانے کے لیے، بچانے کے لیے، تو بالکل وہ غیبت شمار نہیں ہوگی. اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو واضح کر کے ایک حقدار کو حق دلوائے. اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ بھی مت، یہ بھی قرآن نے آرڈر کیا ہے. اور ساتھ ہی بھی آرڈر کیا بالقسط، گواہی بالکل صاف ستھری انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینی چاہیے، اگرچہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اوپر یا تمہارے والدین کو، رشتہ داروں کو نقصان کیوں نہ ہو. پھر یہ بھی کہا اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پیشہ ور بن کر عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے اور جو ہے جعلی گواہ بن کر، جھوٹے گواہ بن کر پیسوں کی خاطر، جیب بھرنے کی خاطر جھوٹے گواہ بن کر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. ایسے بھی نہیں. اچھا، پھر جو چھٹا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر گواہی کا سلسلہ نہ ہوتا تو حد ارتداد، گستاخی کے ثبوت کے سلسلے، اس کے لیے گواہی کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر ہر گلی گلی میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہو، کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا، اس نے گستاخی کر لی، تو میں نے خود سنی فلاں. تو اس وجہ سے گواہی کے سلسلے رکھ دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوارج صفت لوگ اٹھ کر اسلام کے نام پر اور گستاخی کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. اس وجہ سے اسلام نے نظام شہادت گواہی کا نظام رکھا تاکہ ایمان کا مسئلہ ہو، اسلام کا مسئلہ ہو، نکاح کا ہو، رضاعت کا ہو، طلاق کا ہو، بے کا ہو، حد زنا حدود کا ہو، تعزیرات کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں گواہی کے ذریعے انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی کا تحفظ کیا جا سکے، سیفٹی اور تحفظ کیا جا سکے، اور تہمت سے، ہر قسم کی تہمت سے بچایا جا سکے.